سحرن، بعض بیان سحر اور جادو ہوتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان من الشعر لحکمتن، بعض شعر جو ہے وہ حکمت اور دانائی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو اگر آپ دیکھیں تو حکمت ہی حکمت ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا ذکر فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ سعدی کیا ہے، شیخ السماوات والارض ہے، یعنی الفاظ ہوتے تھے کہ شیخ السماوات والارض ہے، زمین کے تو شیخ ہیں، آسمان کے بھی شیخ ہیں۔ اور جب ہم یہ دیکھیں کہ صورت یہ ہوتی تھی کہ جو انہوں نے اشعار اس وقت کہے ہیں اور جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں گلستہ میں گوستہ میں، آج آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس صدی کی بات ہے، لیکن ان کا بیان ایسا ہے۔ تو فرمایا کہ بعض شعر ایسے ہیں جو حکمت ہے۔ ان اشعار میں سے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، بہت سارے اشعار ہیں، میں اس وقت صرف اتنا عرض کروں گا کہ انہوں نے فرمایا نکوئی باب ادا کردہ سنام است کہ بد کردہ بجائے نیک مردہ، اگر کسی برے کے ساتھ بری کے آپ نیکی کرتے ہیں، ایک ڈاکو کو اگر آپ مہیا کرتے ہیں رائفل تو اس سے آپ توقع نہ رکھیں کہ کوئی اچھائی ہوگی، تو آپ کا یہ نیکی کرنا اس کے ساتھ یہ ایسا ہی ہے جیسا اچھوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ تو اب یہ کتنی حکمت کی بات ہے۔ اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے دل کو رنجاؤں نہیں، لیکن حسود رات چکنم آنکھ خود بخود درست کہ میں کیا کروں، میں ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن حاسد کو میں کیا کہوں، اس واسطے کہ وہ تو اپنے رنج میں ہے، میری بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے رنج میں مر رہا ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ کتنی انہوں نے ترجمانی کی ہے اور حکمت کی باتیں ذکر کی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے رحمانی صاحب کے اشعار جو بیور صاحب ذکر کر رہے تھے مختلف تھے، لیکن ان میں سے کتنی حکمت کی باتیں تھیں جو ان میں آئی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں ذکر کروں گا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ من الشعر لحکمتن، بعض شعر حکمت اور دانائی ہیں۔ تو بہرحال وہ تو دانائی کے تھے اور ان کے اشعار بھی ہم نے دانائی کے دیکھے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان من المعروف ان تلقا اخاک بے وجہ ترکن، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ تو کسی آدمی کو ملے اور خندہ پیشانی سے ملے۔ رحمانی صاحب کی یہ صفت کہ ہر آنے والے کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دشمن بھی آ جائے تو اس کے ساتھ ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے متعلق کوئی بات ہی ان کی نہیں ہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم کا یہ فرمان کہ یہ تو اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آئے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ تین باتیں ہوگی اور چوتھی بات ہے سیاست۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو واقعات ان کے سامنے آئے، پہلے جو بھی انہوں نے تبصرہ کیا کبھی بھی، تو ان کا تبصرہ بالکل صحیح ہوا اور واقعات اسی طریقے سے رونما ہوئے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا تھا۔ تو یہ چار باتیں اس وقت میں نے ذکر کی ہیں۔ آپ کا بیان اور آپ بیان کے لحاظ سے میں اتنا ذکر کر دوں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو بیان تو بہرحال بیان تھا اور شعر اور جادو تھا۔ ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بہت بڑا خطیب ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو عطا اللہ جو ہے قرآن بہت عمدہ پڑھتا ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بات ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ سید کے سین کو بھی سلام ہے، تو بہرحال سید بھی ہوں۔ یہ ساری باتیں ہیں، اگر میری بات سنتے ہوئے لوگ دل جمی سے سنیں، کیوں نہ سنیں، اس واسطے کہ یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خطیب ہے مولوی محمد علی، اس واسطے کہ بات یہ ہے کہ نہ آواز اچھی اور نہ سید کا گھرانے کا کوئی فرد، نہ کوئی ایسی بات، اور نہ شعر ان کو آتے ہیں، اور اگر شعر پڑھیں تو وہ بھی غلط پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ پورا مجمع کو جو بیٹھا جما دیتے ہیں۔ تو خطیب وہ ہوئے کہ جن کی خطابت کی وجہ سے لوگ حیران ہوں، یہ ان کی بات تھی۔ ویسے تو خیر ان کا معاملہ تو عجیب معاملہ تھا، وہ تو بہت سارے لوگوں کو بناتے تھے۔ ان کے ایک مقرر تقریر کر رہے تھے ہمارے اپنے جلسے ہی میں، اور لوگ شاہ جی آ گئے تو لوگوں نے کہا شاہ صاحب تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کمال ہے عبد الرحمن، یہ جو تقریر کر رہا ہے اتنی عمدہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ اور پھر جیسا کہ رحمانی صاحب داد دیتے ہیں، اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ان کو داد دینی شروع کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ اور زیادہ چمکے، تو اس طریقے سے ان کو بنایا۔
اس بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو بناتے ہیں. تو ہمارے رحمانی صاحب بہرحال جب میں دیکھتا تھا کہ شاعر بولنے والوں کو داد دے رہے تھے تو یہ بھی وہی طرز تھا. بہرحال یہ بات ان کی بہت عمدہ تھی. باقی رہا یہ کہ جو فصاحت و بلاغت ان حضرات میں تھی، رحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ فصاحت و بلاغت کا برکہ عطا فرمایا. دعا ہے تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان سے لوگوں کو اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ سحر بعض بیان سحر اور جادو ہوتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان من الشعر لحکمتاً، بعض شعر جو ہے وہ حکمت اور دانائی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو اگر آپ دیکھیں تو حکمت ہی حکمت ہے. حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا ذکر فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ سعدی کیا ہے؟ شیخ السماوات والارض ہے. یعنی الفاظ ہوتے تھے کہ شیخ السماوات والارض ہے، زمین کے تو شیخ ہیں، آسمان کے بھی شیخ ہیں. اور جب ہم یہ دیکھیں کہ صورت یہ ہوتی تھی کہ جو انہوں نے اشعار اس وقت کہے ہیں اور جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں گلستہ میں دوستہ میں، آج آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس صدی کی بات ہے لیکن ان کا بیان ایسا ہے. تو فرمایا کہ بعض شعر ایسے ہیں جو حکمت ہے. ان اشعار میں سے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں بہت سارے اشعار ہیں. میں اس وقت صرف اتنا عرض کروں گا کہ انہوں نے فرمایا نکوئی باب ادا کردہ چنان است کہ بد کردہ بجائے نیک مردہ. اگر کسی برے کے ساتھ بری کے آپ نیکی کرتے ہیں، ایک ڈاکو کو اگر آپ مہیا کرتے ہیں رائفل تو اس سے آپ توقع نہ رکھیں کہ کوئی اچھائی ہوگی، تو آپ کا یہ نیکی کرنا اس کے ساتھ یہ ایسا ہی ہے جیسا اچھوں کے ساتھ برائی کرنا ہے. تو اب یہ کتنی حکمت کی بات ہے. اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے دل کو رنجاؤں نہیں، لیکن حسود رات چکنم آنکھ خود بخود درست کہ میں کیا کروں، میں ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن حاسد کو میں کیا کہوں، اس واسطے کہ وہ تو اپنے رنج میں ہے، میری بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ اپنے رنج میں مر رہا ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ کتنی انہوں نے ترجمانی کی ہے اور حکمت کی باتیں ذکر کی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے رحمانی صاحب کے اشعار جو بیور صاحب ذکر کر رہے تھے مختلف تھے لیکن ان میں سے کتنی حکمت کی باتیں تھیں جو ان میں آئی ہوئی ہیں. بہرحال میں ذکر کروں گا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ من الشعر لحکمتاً، بعض شعر حکمت اور دانائی ہیں. تو بہرحال وہ تو دانائی کے تھے اور ان کے اشعار بھی ہم نے دانائی کے دیکھے ہیں. اور پھر سرکار دو عالم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان من المعروف ان تلقا اخاک بے وجہ ترکن، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ تو کسی آدمی کو ملے اور خندہ پیشانی سے ملے. رحمانی صاحب کی یہ صفت کہ ہر آنے والے کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دشمن بھی آ جائے تو اس کے ساتھ ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے متعلق کوئی بات ہی ان کی نہیں ہے. تو بہرحال سرکار دو عالم کا یہ فرمان کہ یہ تو اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آئے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. یہ تین باتیں ہوگی اور چوتھی بات ہے سیاست. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو واقعات ان کے سامنے آئے، پہلے جو بھی انہوں نے تبصرہ کیا کبھی بھی تو ان کا تبصرہ بالکل صحیح ہوا اور واقعات اسی طریقے سے رونما ہوئے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا تھا. تو یہ چار باتیں اس وقت میں نے ذکر کی ہیں. آپ کا بیان اور آپ بیان کے لحاظ سے میں اتنا ذکر کر دوں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو بیان تو بہرحال بیان تھا اور سحر اور جادو تھا. ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بہت بڑا خطیب ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو عطا اللہ جو ہے قرآن بہت عمدہ پڑھتا ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بات ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ سید کے سین کو بھی سلام ہے تو بہرحال سید ہی ہوں. یہ ساری باتیں ہیں. اگر میری بات سنتے ہوئے لوگ دل جمی سے سنیں، کیوں نہ سنیں، اس واسطے کہ یہ ساری باتیں موجود ہیں. میں کہتا ہوں کہ خطیب ہے مولوی محمد علی، اس واسطے کہ بات یہ ہے کہ نہ آواز اچھی اور نہ سید کا گھرانے کا کوئی فرد، نہ کوئی ایسی بات، اور نہ شعر ان کو آتے ہیں، اور اگر شعر پڑھیں تو وہ بھی غلط پڑھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ پورا مجمع کو جو بیٹھا جما دیتے ہیں. تو خطیب وہ ہوئے کہ جن کی خطابت کی وجہ سے لوگ حیران ہوں، یہ ان کی بات تھی. ویسے تو خیر
ان کا معاملہ تو عجیب معاملہ تھا، وہ تو بہت سارے لوگوں کو بناتے تھے۔ ان کے ایک مقرر تقریر کر رہے تھے ہمارے اپنے جلسے ہی میں، اور لوگ شاہ جی آ گئے تو لوگوں نے کہا شاہ صاحب تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کمال ہے عبد الرحمن، یہ جو تقریر کر رہا ہے اتنی عمدہ ہے، بہت زیادہ۔ اور پھر جیسا کہ رحمانی صاحب داد دیتے ہیں، اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ان کو داد دینی شروع کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ اور زیادہ چمکے۔ تو اس طریقے سے ان کو بنایا۔ اس بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو بناتے ہیں۔ تو ہمارے رحمانی صاحب بہرحال جب میں دیکھتا تھا کہ شاعر بولنے والوں کو داد دے رہے تھے تو یہ بھی وہی طرز تھا۔ بہرحال یہ بات ان کی بہت عمدہ تھی۔ باقی رہا یہ کہ جو فصاحت و بلاغت ان حضرات میں تھی، رحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ فصاحت و بلاغت کا برکہ عطا فرمایا۔ دعا ہے تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان سے لوگوں کو اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے استاد العلماء